اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. اپنے موضوع پر تھوڑی سی مختصر گفتگو کرنے سے پہلے وہ عرض کر دوں. یہ پیسوں والی بات شاید آپ کو سن کر لطف آ جائے اور آپ کی اصلاح ہو جائے، ہم مقررین کی بھی اصلاح ہو جائے، نعت خوانوں کی بھی اصلاح ہو جائے اور سامعین کی بھی اصلاح ہو جائے. بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد شخص تھا، عبادت کیا کرتا تھا بہت زیادہ اللہ. اس کو پتا چلا کہ یہیں ہمارے علاقے میں لوگوں نے ایک درخت کی پوجا کرنا شروع کر دی کہ درخت کی پرستش کرنے لگ گئے. لوگ جاہل لوگ، اگر یہاں اس علاقے پر بھی کرم نہ ہوتا اور یہاں اللہ کے ولی تشریف نہ لاتے. میں اس پاک و ہند پورے کی بات کر رہا ہوں، صرف آپ کے علاقے جکھڑ کی بات نہیں کر رہا. پورا پاک و ہند برے صغیر، یہ ہندوستان تھا نا. ہندوستان ہندوؤں کے رہنے کی جگہ. تو اس ہندوستان کے نظریے میں اگر پاکستان بنا اور کسی نے کلمہ پڑھا تو یہ ان ولیوں کے قدموں کے صدقے. کوئی بغداد سے آیا، کوئی عرب سے آیا، کوئی افغانستان سے آیا، کوئی ترکی سے آیا. جتنا بھی یہاں اسلام آیا تو اسی طرف سے یہاں لوگوں نے قبول کیا. اور آپ دیکھو ایک ایک ولی کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا. یہاں اگر آج جشن میلاد النبی کے مجمع ہو رہے ہیں اور توحید کے نعرے لگ رہے ہیں اور رسالت کے نعرے لگ رہے ہیں تو یہ ان ولیوں کے صدقے جنہوں نے لوگوں میں توحید بھر دی، جنہوں نے لوگوں میں رسالت کی محبت بھر دی. ورنہ کیا پتا ہم جہاں کوئی رام رام کرتا پھر رہا ہوتا، کوئی کسی درخت کو پوج رہا ہوتا، کوئی بت کو پوج رہا ہوتا، کوئی آگ کو پوج رہا ہوتا، کوئی سورج کو پوج رہا ہوتا. یہ جہاں توحید کے جھنڈے گاڑے کھڑے ہیں اگر برے صغیر پاک و ہند میں، تو ان صوفیہ کرام کی محنت کے صدقے، ان کے کردار کے صدقے، ان کے قول کے صدقے. کیونکہ جب تک میں بول رہا ہوں، میرے بولنے کی طاقت کے پیچھے اگر میرا کردار نہیں ہوگا آپ کو میری بات کا اثر ہی کوئی نہیں ہوگا. لیکن میری گزارشات کے پیچھے اگر میرے کردار کی دھک ہوگی تو میری بات دل پہ لگے. اگر میرا کردار غلط ہوگا، میرے قول سے مناسبت نہیں رکھتا ہوگا تو میری بات ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکلتی ہے. تو یہ اللہ کے ولیوں نے جہاں ڈیرا لگایا اپنے قول کے ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی ساتھ دکھایا، کردار بھی دکھایا. تو وہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گئے، لوگوں کے دلوں پر حکومت ان کی چلی گئی. ان کے ایک اشارے پر لوگ تن من دھن واردے پر تیار. اسی لیے یہاں مرون محنت. تو وہ بھی وہاں بھی وہ لوگ ایک درخت کو پوجنے لگ گئے. یہاں بھی کئی رواج بن جاتا ہے، دیے جلا رہے ہیں درختوں پر جا کر. اب اس پر کوئی ہوائی مخلوق بیٹھ گئی آگے. وہ بھائی کوئی ہوائی مخلوق درخت پر نہیں بیٹھتی، بیٹھ بھی گئی ہے تو اس کے آگے بیٹھ کر ضرب لگا تھا کلمے، پڑھ کھا مصطفیٰ پر درود، پڑھ کھا مصطفیٰ کریم پر نازل ہونے والا قرآن. کوئی تجھے ہاتھ لگا جائے تن کر جائے تو بات ہے. یہ ناپاکی اپنے دل کی، اپنے اندر کی، تب یہ شیطان گھستا ہے ہمارے اندر اور یہ جہالت کی باتیں آتی ہیں. اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کیا. اس کو پتا چلا کہ جناب وہ درخت کو پوجنے لگا. وہ گیا کہ میں جناب جاتا ہوں اور اس برائی کو روکتا ہوں. کیونکہ اللہ کا بندہ اگر برائی کو دیکھ کر چپ کر جائے تو اس کا ایمان کامل نہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے سامنے برائی دیکھو تو ایمان کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو جا کے ہاتھ سے پکڑ کر روکو. اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے تو بولو. اگر گناہ ہو رہا ہے سامنے، غلط رسمیں ہو رہی ہیں، غلط باتیں ہو رہی ہیں، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہاتھ سے جا کے روک، اور زبان سے تو بول کو یہ غلط ہے. لوگوں کو بتا، تبلیغ کر کے غلط کر رہے ہو نہیں کر رہے. نہ کرو اس طرح. حضور نے فرمایا اگر زبان اور ہاتھ دونوں کی طاقت نہیں ہے
تو کم از کم دل میں تو برا جان کے یہ غلط ہوگا. اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے جو ہاتھ نہ اٹھائے, زبان سے نہ بولے, دل میں برا جائے. اب یہاں تو حالت ہے برائیاں سامنے ہو رہی ہوتی ہیں, دل سے بھی برا چھوڑ, دل سے بھی برا کوئی نہیں کہہ رہا. یہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کچھ آپ سمجھدار لوگ ہو, آپ کو دیکھ سکتے ہو کیا چیز شریعت کے مطابق ہے, کیا شریعت کے خلاف ہے. اندازہ اتنا تو ہو جانا چاہیے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, دل میں تو برا جانو. دل میں برا جاننے والی بات بھی ختم, ہم جا کر اس برائی کا حصہ بن رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے. اللہ سب کو ہدایت. وہ نیک بندہ تھا, اس نے کہا لوگوں نے درخت کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے تو جا کے اس کو میں روکوں. وہ گھر سے نکلا, راستے میں گیا, اس کا مقابلہ وہاں جناب شیطان آ گیا, ابلیس نے آ گیا. ابلیس نے روکا. جب بھی آپ کسی حق کے لیے نکلو گے, اللہ کے لیے نکلو گے, رسول کے لیے نکلو گے, تو سب سے پہلے شیطان اس کے مقابلے پر آئے. کسی بھی روپ میں آئے شیطان آ سکتا, کسی بندے کے روپ میں آ سکتا, کسی نظام کے روپ میں آ سکتا, کسی قانون کے روپ میں آ سکتا. آپ کا مقابلہ سب سے پہلے شیطان اور اس کے حواریوں سے ہوگا. حسین بھی تو مکے سے نکلے, مدینے سے نکلے, شیطان نے برگلایا ہوگا جگہ جگہ پر, لیکن آپ ہر چیز کو پیچھے پھینکتے چلے گئے, یہاں کے حق کی خاطر جان بھی قربان کر. کیونکہ حسین اس درجے پر نہیں تھے ایمان کے کہ دل میں برا جانتے رہتے کہ نظام برا ہے, یا زبان سے برا کہتے رہتے. نہیں, چاہے تن تنہا تھا میرا پیر, صرف اپنے 72 تنوں کے ساتھ, پھر بھی ایمان کے کمزور درجے پر نہیں آیا, ہاتھ سے جا کے روکا. سر تو انہوں نے کاٹ دیا لیکن جھکا نہ سکے, کیونکہ وہ ایمان کا افضل درجہ تھا. اب یہ بھی نکلا, مولوی تھا, عالم تھا, جو بھی تھا, شیطان سے مقابلہ ہوا. کدھر جا رہے, ان کی کشتی ہو گئی. اس نے شیطان کو جناب نیچے بچھاڑ کرتے ہیں. ایمان کی طاقت ہو تو شیطان نیچے جا جاتا. گیا, پھر آگے جانے لگا. شیطان کو ہرا کر, گرا کر جب آگے جانے لگا تو شیطان نے پیچھے سے آواز دی, میاں کیا ہے, وہ لوگ ہیں تو کرتے ہیں جو کرتے ہیں, تیرا اس سے کیا ہے, تو جا اپنے مصلی پر بیٹھ کے اللہ اللہ کا کرنے دے. ان کو جو کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں درخت کی, تو وہ کرتے ہیں. ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا, تجھے کیا ہے. وہی میں ایمان کی کمزوری کی بات کر رہا ہوں نا, کمزور ترین درجہ اور بڑا درجہ. اس لیے میں نے حسین علیہ السلام کی مثال دی. اور اس شیطان نے سارے لالچ دیا کہ جا میاں تو اپنا مصلی پر اللہ اللہ کر بیٹھ کے تہجدیں پڑھ, نمازیں پڑھ, چھوڑ جو دنیا کرتی ہے کرنے دے, تجھے انعام ملے گا. تو جا, ہر جب بھی نماز پڑھے گا مصلی کے نیچے تجھے روپیہ ملے گا, وہ لے لینا نماز کے بعد. اس نے کہا بھائی مجھے کیا پتا, بس مصیبت پڑی ہے, لڑائی میں پڑ گئی, چلتا ہوں پیچھے. میں تو مصلی پر چڑھا ہوں, ہر کوئی تو سین نہیں ہوتا نا, ہر کوئی تو ولی نہیں ہوتا نا جو شیطان کا مقابلہ کرے. ہر کوئی تو غوث نہیں ہوتا نا, ورنہ یہ ہر بندے دعویٰ کرتا پھرے. مصلی پر چڑھتا, غوثیت, قطبیت, ابدالیت, نیکی بزرگی نہیں. نیکی اور بزرگی یہ ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے تو کہے یہ غلط ہے. بزرگی اور بڑائی اور نیکی یہ ہے کہ تو حق کو کہے حق ہے, باطل کو کہے باطل ہے, چاہے سامنے فرعون کھڑا ہو یا یزید کھڑا. اسی لیے اس امتحان سے کوئی نکلتا. اب جناب اس نے کہا مشورہ تو اچھا ہے, چلتے ہیں مصلی پر ہی بیٹھ جائیں. مصلی پر بیٹھ گیا, باتیں اپنے کرتا رہا. ہر نماز کے بعد مصلی کی جس طرح بھی ان کی نماز ہوتی تھی, ہماری طرح تو نہیں ہوتی جس طرح ہم پڑھتے ہیں. ہر شریعت میں الگ طریقہ عبادت آیا ہے. عبادت صرف اسے خدا کی رہی ہے, ایک وحدہ لا شریک کی رہی ہے. ہر رسول اور نبی نے اسی وحدہ لا شریک کے آگے ہی لوگوں کو جھکایا ہے. چاہے نماز تھی, چاہے روزہ تھا, لیکن طریقہ مختلف ہر امت کے اندر آتا رہا. تو جناب اس کے تو مزے لگ گئے, مصلی کے نیچے سے پیسے نکلنے لگ گئے. بیٹھا رہا وہاں,
کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ بڑی بری چیز ہو رہی ہے، تو جا کے روک تو صحیح۔ اس نے کہا جی چلے چلتے ہیں، ان کو روکتے ہیں درخت کی پوجا سے۔ دوبارہ اس کے ذہن میں آیا، اب جب نکلا گھر سے اور پھر مقابلہ ہوا شیطان سے، اس کو تو پتا تھا میں نے اس کی تو طاقت ہوئی کہ نہیں، میں نے پہلے گرا دیا تھا اس کو اور اس پر چڑھ گیا تھا، سوار ہو گیا تھا، لڑ میں پھر تجھے گرا دوں گا۔ لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ شیطان سے جب اس کی لڑائی ہوئی تو شیطان نے اس کو گرا دیا اور اس کے اوپر اور وہ عابد نیچے دب گیا اور وہ آگے نہ گیا۔ اس نے اس عابد سے کہا، عابد نے شیطان سے کہا کہ بھلا مجھے بتا تو صحیح کہ میں طاقتور تھا تجھ سے زیادہ، میں نے تجھے گرایا، اب تو مجھے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، تو نے مجھے گرا دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے دفعہ تو نکلا تھا اللہ کے لیے اور تیرے اندر طاقت تھی توحید کی، اور تیری نظر میں پیسہ نہیں تھا، تو اللہ کی خاطر واعظ و نصیحت کر رہا تھا اور ان کو روکنے گیا تھا، اس لیے میں ڈر کے ہار گیا تجھ سے، اب تو نکلا ہے نوٹوں کے لیے۔ ہر نماز کے بعد نوٹ ملتا ہے تجھے، جو 40 دن تجھے ملتا رہا اور پھر ملنا بند ہو گیا۔ جب نوٹ ملنا بند ہو گیا تو تو نے کہا اب میں پھر چلتا ہوں، جب تک ملتا رہا تو مسلح پر رہا، جب نوٹ ملنا بند ہوا تو اب اٹھا ہے حق کے لیے، اپنے لیے اور حق کے لیے۔ اب تو اپنے حق کے لیے نہیں اٹھا، رب کے لیے نہیں اٹھا، اب تجھے غصہ ہے نوٹ کیوں بند ہو گیا ہے، اس لیے اب تیرے تبلیغ میں، تیرے واعظ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ دھڑل نہیں ہے جو اللہ کی خاطر ہونی تھی، اس لیے تو نیچے آ گرا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سکون سے میری گزارشات سنتے رہے، میرے لیے نوٹ ہے۔ حضور قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ جن کے فیض کے بغیر نہ میں بول سکتا ہوں نہ آپ سن سکتا۔ آپ سے لوگوں نے کہا کہ سنا ہے آپ سونا بناتے ہیں، کئی لوگوں کو ٹھڑک ہوتی ہے سونا بنانے کی، حالانکہ بنتا کوئی نہیں ہے، جب سونا بنتے لگ جائے نا تو یہاں ہر جگہ پر سونا بنا ہے، سونا بناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں میں سونا تو بناتا ہوں لیکن یہ دھاتی سونا نہیں بناتا، ایک بندے کو سونا بناتا۔ تو یہ اب آپ تمام حضرات وہ سونا ہو جو عبداللہ شاہ نے بنایا، ایسا سونا جو بیٹھ کر اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا، ایسا سونا جو رسول کے نعرے لگا رہا، ایسا سونا جو مصلی پر چڑھ کر رب کے نعرے لگا رہا ہے، جو قول اور فعل میں نبی پاک کی غلامی کر رہا ہے، ایسا سونا ہے۔ اسی لیے باتوں میں بات نکل گئی اور میں نے عرض کر دیا کہ مجھے بھی کچھ مولوی کی طرح نوٹ کے لیے مت بولنے دیں، ہاں جی اللہ کی خاطر بولیں۔ تو جناب والا یہ جشن میلاد کی محفل ہے، عظیم و شان جشن میلاد کی محفل ہے، مولود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ اللہ نے جو احسان عظیم فرمایا اس کے شکرانے کی خاطر سجائی گئی محفل ہے۔ نعمتیں تو بے شمار اس نے ہم پر نواز دی ہیں، جس کا شمار نہیں ہے، جس کی گنتی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک جگہ پر نہیں، بار بار رب نے ایک ہی صورت کے اندر لفظ دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک کو جھٹلاؤ گے تو دوسری آ جائے گی، دوسری کو جھٹلاؤ گے تو تیسری آگے آ جائے گی۔ اگر آنکھ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو زبان جیسی نعمت سامنے کھڑی ہوگی، زبان جیسی نعمت کو ٹھکراؤ گے تو کان جیسی نعمت سامنے کھڑی ہوگی، کان جیسی نعمت کو ٹھکراؤ گے تو ہاتھ اور پاؤں جیسی نعمت کھڑی ہوگی، ان کو ٹھکراؤ گے تو ماں کے پیٹ میں جس نے رزق دیا وہ نعمت سامنے کھڑی ہوگی، ماں کے پیٹ میں جس نے تیرے نقش و نگار بنا دیے وہ نعمت کھڑی ہوگی، ماں کے پیٹ میں جس میں تیری خوراک کا فراہم کرنے کا ذریعہ بنا دیا، جہاں کہ کسی انسان کا ہاتھ نہیں جا سکتا،
ماں کے پیٹ کے اندر وہاں تجھے خوراک بھی دیتا رہا، ہوا بھی دیتا رہا، نقش و نگار بھی بناتا رہا، تیری قسمت بھی لکھتا رہا، اس نعمت کو جھٹلاؤ گے تو کوئی اور آگے آ جائے گی۔ دنیا میں آئے گا تو ماں باپ کی نعمت آگے آ جائے گی۔ جب تو اپنے ہاتھ سے کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، موسم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ماں باپ کے دل میں اس نے پیار کی نعمت ڈال دی کہ پل جائے کہیں رلتا نہ پھرے سبحان اللہ، اور ایسی محبت ڈالی کہ کانٹا اولاد کو چبھتا ہے، تڑپ باپ اور ماں کو ہوتی۔ اس رب کی کس کس نعمت کو چھڑائے گا جس کے اندر تیرے لیے 70 سے بھی ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے۔ سبحان اللہ، سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، اپنی روشنی سب کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہوا روز چلتی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، سب اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ رب کی دھرتی تیرے لیے اناج نکال رہی ہے، تیرے لیے زمین سے فصل سے چاول، سبزیاں، دالیں، پھل، میوہ جات، میٹھا پانی، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب کہتا ہے ایک کو جھٹلائے گا تو دوسری، دوسری کو جھٹلائے گا تو تیسری، قیامت تک کی تیری زندگی ہو ایک ایک کر کے نعمت کو جھٹلاتا جا، پھر بھی تیری عمر مک جائے گی، نعمتیں ختم نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی نعمتوں سے اس نے نواز دیا، لیکن جب سب سے بڑی نعمت سے نوازا، جس نعمت کے صدقے سب کو نعمتیں ملی، آج سورج اگر چمک رہا ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے، چاند چاندنی بکھیر رہا ہے تو حضور کے صدقے، لوگوں کے گھر اولاد پیدا ہو رہی ہے تو حضور کے صدقے، لوگوں کو رزق مل رہا ہے تو حضور کے صدقے، ہوائیں مل رہی ہیں تو حضور کے صدقے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک تیرا وجود ہے تو حضور کے صدقے، زندگی ہے تو حضور کے صدقے، دنیا نظر آ رہی ہے تو حضور کے صدقے، کائنات میں جلوے نظر آ رہے ہیں تو حضور کے صدقے۔ حضور کا وجود مطہر نہ ہوتا تو رب کچھ بناتا ہی نہ، تو تو اور میں بھی نہ ہوتے، اور تیری اور میری اکڑ اور پکڑ بھی نہ ہوتی، اور ہمارا وجود اور تن بھی نہ ہوتا، تن بھی ہے تو حضور کے صدقے، سب کچھ رب نے لٹا دیا، احسان ایک بار بھی، لیکن جب محبوب کو دیا تو فرمایا میں نے بڑا احسان کیا ہے، قدر کر لیں۔ اب حضور کی قدر ہم نے کیسے کرنی ہے؟ حضور کی قدر کیسے کرنی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہر بندے کے دل پر لگنا چاہیے، قدر کیسے کرنی ہے؟ جو حضور نے دیا، کیا حضور نے دیا؟ حضور نے ہمیں قرآن دیا، سبحان اللہ، اس قرآن کو سنبھالنا ہے، صرف مسجدوں میں گھس کے قرآن کے قسمیں نہیں اٹھانی، قرآن میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا، یہ اس احسان عظیم کی قدر ہے، صاحب قرآن کی قدر ہے جب قرآن کی قدر تو کرے۔ جشن میلاد مصطفیٰ میں آپ بیٹھے ہو، لوگوں نے بڑی محنت کر کے سجایا یہ جشن میلاد النبی، میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے اور علماء کرام نے بھی گفتگو کی، کسی کے پلے کچھ پڑ گیا، اللہ جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ان کو ان کا صلہ دے گا کہ انہوں نے دین کے تبلیغ کا ایک موقع فراہم کیا، لوگوں کو موقع فراہم کیا توبہ کرنے کا، حق سننے کا، گناہوں سے تائب ہونے کا اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی میں نے آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ نمازیں تو پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، بھائی مجھے تو یقین ہے کہ میرے نبی کا امتی نماز، مجھے تو یقین ہے میرے پیر کا مرید نماز، مجھے خوش فہمی میں رہنا چاہیے، اللہ کرے میرا یہ خوش فہمی صحیح ہو اور آپ سارے نمازی ہو،
کیونکہ جس کے میلاد میں بیٹھے ہو نا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کوئی نعروں میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, یہ ہمارے جذبات ہیں. کوئی نعت خوانی میں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, یہ ہمارے جذبات ہیں. محبت ہے, کیونکہ محبت کے جذبات ہر بندہ اپنے ذوق سے مناتا ہے. کوئی روزہ رکھ کے میلاد مناتا ہے. 12 ربیع الاول کو روزے رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے, شکر کے طور پر روزے رکھنا. کوئی روزہ رکھ کے میلاد مناتا ہے شکرانے کے روپ میں, کوئی نوافل ادا کر کے میلاد مناتا ہے, کوئی جھنڈیاں لگا کر میلاد مناتا ہے, کوئی چراغاں کر کے میلاد مناتا ہے. بھائی جس طریقے سے بھی منانا ہے مناؤ میلاد, لیکن شریعت کے دائرے سے باہر مت جاؤ. شریعت کے دائرے سے, اس قرآن کے دائرے سے باہر مت جاؤ, ورنہ وہ میلاد تیری نیکی کی بجائے تیرے لیے وبال بن جائے گا. اب جناب میلاد میں ہم آئے, یہ حضور کی سالگرہ ہے. اردو میں ترجمہ کر لیں, میں اکثر جگہ پر عرض کرتا ہوں, ہمارے اتنے معصوم بیچارے سنی بھائی پیر بھائی ہیں, وہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میلاد ہے کیا چیز. سیدھے سے بس ایک نام رٹ گیا ہے, میلاد. جی میلاد, پتہ نہیں کہ میلاد ہے کیا. میلاد عربی کا لفظ ہے, مولود سے نکلا ہے. اردو میں آ جاؤ تو اس کا معنی ہے سالگرہ. کیا ہے؟ سالگرہ. آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے, جس تاریخ کو بندہ وہ تاریخ یاد رکھتا ہے کہ فلانی تاریخ کو میرے بچے کی سالگرہ ہے, تو یہ 12 ربیع الاول حضور کی سالگرہ. اب آپ کسی کی سالگرہ پر جاتے ہو تو کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو, کبھی سالگرہ بنائی آپ نے؟ اب تو بڑا رواج ہے, اب تو چکوں دیہاتوں میں بھی رواج آ گیا ہے بچوں کی سالگرہ بنانے کا. تحفہ لے کے جاتے ہیں سالگرہ دینے کے لیے. تو حضور کے میلاد میں آئے ہو, کوئی تحفہ لائے ہو؟ حضور کی سالگرہ میں آئے ہو. میں بھی آیا بیٹھا ہوں, آپ بھی آئے بیٹھے ہیں. کیا خالی چائے والی کھانے آئے ہیں کہ تحفہ بھی لے کر آئے ہیں؟ اب حضور کو تحفہ ہم نے کیا دینا ہے؟ تحفہ وہ دیتے ہیں جو اگلے کو پسند ہو. وہ تحفہ نہیں دیتے جو پسند ہی نہ ہو. اب مجھے اگر آپ کوئی تحفہ دو تو آپ سجے کھبے آگے پیچھے پوچھو گے بھائی ان کو پسند کیا ہے, اس حساب سے تحفہ میرے لیے لے کر آؤ گے کہ پیسے بھی خرچے تحفہ بھی لے جائے اور پسند بھی نہ آئے. آگے سے ذوق پوچھیں گے کہ کیا پسند کرتے ہیں, بھی خوشبو اچھی لگتی ہے ان کو, سوٹ اچھے لگتے ہیں, جوتا اچھا لگتا ہے, گھڑی اچھی لگتی ہے, کیا چیز اچھی لگتی ہے, مٹھائی اچھی لگتی ہے, کیا چیز اچھی لگتی ہے, تاکہ اس کا تحفہ لے جائے. جب تحفہ دے تو جس کو دے رہے ہیں وہ خوش تو ہو جائے. اب میلاد میں ہم آئے بیٹھے ہیں, ابھی انہوں نے کتنے میلادوں کا اعلان کیا جو اور بھی کہیں ہونے ہیں, اور وہاں بھی پبلک جائے گی. واعظین بولیں گے, مقررین بولیں گے, لوگ سنیں گے. اب ہم بھی میلاد میں آئے بیٹھے ہیں, کوئی تحفہ تو ہو جو سرکار کو دو. سبحان اللہ. آج ایسا تحفہ سرکار کو دے کر جاؤ سبحان اللہ. جو حضور پسند بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے, اور اس کے صدقے تیری شفاعت بھی کریں اور تو جنت میں بھی جائے. وہ تحفہ دو آج حضور کو 5 وقت کی نماز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیضان حضور ناز جہاں, آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری. 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا تحفہ سرکار کو دو. کیا بات, کیا کہتے ہیں. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس لیے اس سے بڑھ کے مجھے تو تحفہ کو نظر نہیں. اور جب آپ یہ تحفہ لے کر جاؤ گے, اور یہ وہ تحفہ ہے جو تیرے اور میرے نبی کو اللہ نے عرش پر دیا. کلمہ آیا تو زمین پر, روزہ آیا تو زمین پر فرشتہ لے کر,
زکات اور حج آئی تو فرشتہ زمین پہ لے کر آئے. قرآن پورا کا پورا زمین پر نازل ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب باری آئی نماز کی تو زمین پر حکم نہیں آیا فرشتہ جبریل لے کر کہ حضور رب نے یہ 5 وقت کی نماز بھیجی ہے آپ کی امت کے لیے پڑھیں اور ان کو پڑھائیں نہیں. رب نے عرش پر اپنے پاس بلایا. ساری دنیا نیچے, سارے دنیا کے کتب ابدال ولی صحابی نیچے, 1,24,000 نبی بھی نیچے. میں عرش کی بلندی کی بات کر رہا ہوں. ہر نبی نیچے عرش سے, ہر رسول نیچے عرش سے, ہر بلند اور بالا شخص نیچے. کوئی بلندی ہی نہیں جو عرش تک ہو, کیونکہ وہ سبحان کا عرش ہے. جس اللہ کا عرش ہے وہ سبحان ہے. اور سبحان کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر عیب سے پاک ہے, جو ہر عیب سے پاک ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے. جب اس جیسا کوئی نہیں تو اس کے عرش جیسا بھی کوئی نہیں. جب اس کے عرش جیسا بھی کوئی نہیں تو اس کے محبوب جیسا بھی دوسرا نہیں. نبی تو 1,24,000 آئے, سب ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن اس سبحان رب کا محبوب ایک ہی. کوئی کلیم اللہ بنا تو کوئی خلیل اللہ بنا تو کوئی روح اللہ بنا, لیکن محبوب ایک ہی بنا. محبوب بھی ایک, اور محبوب کو بلایا بھی عرش پر. اس عرش پر جہاں نبی رسول کی پہنچ تو دور کی رہی, فرشتوں کے سردار جبریل کی بھی پہنچ نہیں ہے. اور سدرۃ المنتہا پر جبریل نے بھی عرض کر دی حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اس سے آگے اگر میں نے ایک قدم بھی اٹھایا تو میرے پر جل جائیں گے اور میں راکھ ہو جاؤں گا. کون جبریل؟ وہ جبریل جو فرشتوں کا سردار, وہ جبریل جو ہر نبی کے پاس رب کا پیغام لے کر آیا. میں نے رات بھی ایک جگہ پہ عرض کی, وہ جبریل کہ جب خلیل کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہی جبریل آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے خلیل ابراہیم, نمرود آپ کو آگ میں ڈال رہا ہے, کوئی پیغام ہو تو بتاؤ میں رب کو دوں. آج وہی خلیل کی مدد کرنے والا جبریل اور پیغام رسانی کرنے والا نبیوں اور اللہ کے درمیان آج عرش سے نیچے بے بس کھڑا ہے, آگے نہیں جا سکتا. تو رب کا محبوب پوچھ رہا ہے جبریل تیرا کوئی پیغام ہو تو بتا, رب تک لے جا. جو تو اس سے آگے کبھی گیا نہیں, تیرے تو پر چلتے ہیں, تو وہاں پہنچ نہیں سکتا. اس نے رب کی یہ عطا کہ اس نے مجھ کو اس قابل سمجھا کہ آج سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلا رہا. ہم تو رب ہی کا ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر بلا رہا ہے. اور اس مقام عرش پر پہنچ کر جب ہر چیز نیچے رہ گئی, اب رب نے اپنے عظیم محبوب کو اب تحفہ تو کوئی دینا تھا. آپ کے گھر مہمان آئے, اللہ تحفہ دیتا ہے اس کو, اور تحفہ بھی اس کی شان دیتا ہے. میں آؤں اگر آپ کے گھر تو آپ اگر تحفہ دینا چاہو گے تو دیکھو گے کہ میں جس حیثیت کا ہوں اس حساب سے دو گے. کوئی دوسرا تیسرا چوتھا آئے گا, ہر بندے کو اس کی حیثیت سے تحفہ دیا جاتا ہے. حیثیت سے اگر تحفہ نہ ہو تو عزت نہیں بنتی, کوئی کام نہیں بنتا. ایک بندہ اگر مالی طور پہ نہایت کمزور ہے اس کو آپ چھوٹا سا بھی تحفہ دے سکتے ہو, لیکن اگر ایک اللہ کے کرم سے مالی طور پہ مضبوط ہے, اگر اس کو 10 روپے دو گے تو کیا حیثیت ہے اس کی, اس کو تحفہ بھی اس کی حیثیت سے حساب سے دینا پڑے گا. تو یہاں رب کا عرش تھا, دینے والا رب العالمین تھا,
اور جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین تھے، سید الانبیاء تھے، سید المرسلین امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے، رب کے محبوب تھے، تو رب نے تحفہ بھی تو بول نکالنا تھا نا، جو نہ پہلے کسی نبی کے حصے میں آیا نہ کسی رسول کے حصے میں آیا، اور رب نے تحفہ کون سا دیا؟ نماز۔ عرش پر ملی دینے والا رب، دی گئی مصطفیٰ کو، اور مصطفیٰ وہ تحفہ زمین پر لائے، اور تحفہ اپنے پاس نہیں رکھا، پھر آگے ہم میں بانٹ دیا، آگے ہم میں بانٹ دیا کہ رب نے مجھ پر کرم کیا ہے تو تم بھی حصہ لے لو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ تھے یہ 50 نمازیں، رب نے 50 دی، کتنی دی تھی؟ 50۔ حضور 50 لے کر آئے نیچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بےتاب تھے کہ اللہ کیا دیتا ہے، ہر نبی رشک کر رہا تھا، حسد نہیں، رشک کر رہا تھا، ہر نبی اس مقام پر جو مصطفیٰ کریم کے حصے میں آیا، کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ کیا ملا تحفہ؟ حضور نے فرمایا 50 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی نہیں پڑھی جانی، مجھے بڑا تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، جائیں حضور سے اللہ سے درخواست کریں۔ اب وہ حضور آتے واپس پھر جاتے، پھر آتے، پھر واپس جاتے، کم ہوتی ہوتی آپ اگر گنے 50، ایک دفعہ کم ہوئی تو 45 ہو گئی، پھر دوسری دفعہ کم ہوئی 40 رہ گئی، پھر کم ہوئی 35 رہ گئی، پھر کم ہوئی 30 رہ گئی، پھر کم ہوئی 25 رہ گئی، پھر کم ہوئی 20 رہ گئی، پھر کم ہوئی 15 رہ گئی، پھر کم ہوئی 10 رہ گئی، پھر کم ہوئی 5 رہ گئی، تو 9 دفعہ آنا جانا۔ اب رب تو جانی جان ہے، آپ پنجابی میں جیسے کہہ سکتے ہیں، بے شک بے شک، وہ پہلے ہی کہہ دیتا یہ 50 نہیں پڑھی جانی، یہ لو 5 لے جاؤ۔ اس کو تو پتا ہے کل کیا ہونا ہے، لیکن اس کو پسند تھا کہ محبوب آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اور میں کم کروں، پھر آئے تو میں کم کروں، پھر آئے تو میں پھر کم کروں، تاکہ امت کو پتا چلے کہ جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی کے صدقے۔ جب 5 رہ گئی تو رب نے فرمایا جاؤ اے حبیب، اب 5 ہیں، جو 5 پڑھ لے گا ثواب اسی پہلے 50 کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور مجھے تو مشکل لگتا ہے یہ 5۔ حضور کا جواب آگے سے سنیے، حضور نے فرمایا اب مجھے شرم کہ اس رؤوف اور رحیم نے، اس کریم اور رحیم نے 50 سے 5 کر دی، اور 5 کا ثواب بھی 50 والا کر دیا۔ اب مجھے جاتے شرم کہ اتنی نااہل امت ہے میرے محبوب۔ حضور وہ 50 نمازیں لے کر آئے، 5 پڑھنے کی صورت میں ثواب 50 کا ملے گا۔ اب حضور کو اللہ سے شرم آتی ہے، اوے امتی تو نے بھی کبھی نماز قضا کر کے سوچا کہ تجھے بھی شرم آتی ہے کہ نہیں؟ رسول غور کرنا چاہیے۔ اس میلاد میں کبھی میں گفتگو نہیں کرتا، میرے خیال میں بڑی مناسب اور صحیح گفتگو ہو گئی ہے۔ نماز کا تحفہ آج یہاں دے کر جاؤ، اپنی پابندی ہے نماز۔ آپ کے گھر پر رب رحمتیں برسا دے، یہ بیماریاں مک جائیں گی گھر میں۔ یہ جو آج ہم مہنگائی میں پس کے ستیہ ناش ہمارا ہو رہا ہے، یہ روزی میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ نماز 5 وقت کی شروع کر دے، رسول کی اطاعت میں آ جا، تیری روزی میں برکتیں ہو جائیں گی، 10 روپے ختم نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی بھائی سے لڑ پڑا ہے،
چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کر رہا، بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کر رہا، بیوی کا کہیں منہ ہے، شوہر کا کہیں منہ ہے، بھائی کا کہیں منہ ہے، بہن کا کدھر منہ ہے. یہ ساری کی ساری ہم پر آزمائشیں اس وجہ سے ہے کہ ہم اس میلاد والے کے دین کو پیٹ کر کے بیٹھے ہیں. اس دین پر چل پڑو. میں رب کے حضور آپ سے پکی سچی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وعدہ کر کے جاؤ 5 وقت کی نماز پڑھو گے، تیرے گھر میں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے. جب گناہ نہیں رہے گا تو دکھ کہاں سے آنا ہے، تکلیف کہاں سے آنا ہے؟ اگر دکھ اور تکلیف آزمائش کی صورت میں آ بھی گیا تو رب ایسا صبر دے دیتا ہے محسوس نہیں ہوتا. لیکن یہ جب ہمیں صبر نہیں رہا کیونکہ دین پر چلنا نہیں رہا تو رب صبر بھی نہیں دیتا. جب صبر نہیں دیتا تو ہمیں چھوٹی سی تکلیف بھی بڑی عذاب لگتی ہے. وہ اولاد جس کو منتے مان مان کر بیٹا لیتے ہو، وہی جب باپ کا گریبان پکڑتا ہے تو کیا گزرتا ہے؟ جوان ہو کے بیوی کے کہنے پر باپ کی ماں کی توہین کرتا ہے، اپنی تو دوزخ خرید رہا ہے. ماں باپ پر بھی تو دوزخ گزر رہی ہے. تو میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا جس کے دروازے کے آگے سے نہر گزرے اور 5 دفعہ ڈبکی مار کے اس میں نہائے، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ لوگوں نے عرض کی نہیں رہے گی. حضور نے فرمایا جو دن میں 5 مرتبہ نماز کی ڈبکی مارے. کوشش کرو مسجد میں جا کر، اگر مجبوری ہے تو گھر میں ہی، یا فصل میں جہاں ہل چلا رہے ہو، بیج پا رہے ہو، پانی لگا رہے ہو. یہ تو حضور کے کرم سے پہلی امتوں کی عبادت صرف ان کی عبادت گاہ میں ہوتی تھی کہ وہ اپنی مسجدوں میں سمجھانے کے لیے مسجد ہی کہہ دو، کسی کے گرجے کسی کا کچھ ہوتا نہ، کہ جب تک وہ عبادت گاہ میں نہیں جاتے تھے، جیسے ہماری مساجد ہیں، کسی کی عبادت کہیں اور کھڑے ہو کر نہیں ہوتی تھی. یہ تو حضور نے صرف حضور کے صدقے اللہ نے کرم آپ کی امت پر کیا کہ امتی مسجد میں ہے تو وہی عبادت گاہ ہے، گھر میں ہے تو وہی عبادت گاہ ہے، اور اگر سڑک پر کھڑے ہو کر مصلی بچھا لے تو وہی عبادت گاہ بن جاتی ہے، اور اگر فصلوں میں کھڑے ہو کر مصلی بچھا لے تو وہ عبادت گاہ بن جاتی ہے. پوری کی پوری زمین، روئے زمین کو اللہ نے اپنی محبوب کی امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. اتنی سہولتیں. اب تو بہت اچھا ہے، مسجد میں جا کے پڑھو. اگر مسجد میں ممکن نہیں ہے، کسی کام میں مصروف ہو، کوئی اور وجہ ہے، تو جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں پڑھ لو نماز، ڈبکی مار لو. جس طرح وہ نہانے والے کے جسم پر کوئی میل نہیں، نمازی کے جسم پر کوئی گناہ. اب گناہوں سے پاک ہوں گے تو دعائیں قبول ہوں گی، گناہوں سے پاک ہوں گے تو حلال روزی آئے گی، گھر میں بھی سکون، اولاد میں بھی سکون، بیماریوں سے بھی محفوظ. تو آؤ میرے بھائیوں دعا مانگو اس عظیم و شان جشن میلاد النبی میں کہ اللہ ہمیں اس جشن میلاد النبی کو دل کی گہرائیوں سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. جو جس جگہ پر بھی مرید ہے اس کو اپنے پیر کا سبق پکانے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت اور طریقت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کا اللہ ہمیں نمازی بنائے، ہمیں سچا بنائے، ہمیں پرہیزگار بنائے، اور ہمیں صراط مستقیم جس کو ہم ہر نماز میں طلب کرتے ہیں اس پر ثابت قدم رہنے کی ہر مصیبت میں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.